السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ حماس نے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے 3 شرائط رکھی ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو رکن خلیل الحیا کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بغیر یرغمالیوں کا تبادلہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے تل ابیب انتظامیہ کو اپنے حملے روکنے ہوں گے، غزہ کے لیے امداد کا دروازہ کھولنا ہوگا اور اسرائیلی جیلوں سے 10,000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی عمل میں لانا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل نے تاحال ہمیں امداد کی مطلوبہ رسائی، اسپتالوں اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کے لیے ضمانت نہیں دی ہے، حتیٰ کہ خیموں کے حوالے سے بھی اسرائیل نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا ہے۔ اسرائیل ہمارے مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے دیگر بہانوں کی آڑ میں حقائق چھپانے میں مصروف ہیں۔ واضح کہ تل ابیب انتظامیہ اور حماس کے درمیان یرغمالیوں کے تبادلے کے لیے قاہرہ میں گزشتہ دنوں ایک اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں امریکہ، قطر اور مصری حکام نے بھی شرکت کی تھی۔ البتہ اسرائیل نے اپنا وفد روانہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ برازیل نے غزہ جنگ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر احتجاجاً اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق برازیل کے صدر لولا دا سلوا نے غزہ میں اسرائیل کے کردار کو ہٹلر اور فلسطینیوں کے نسل کشی کو ہولوکاسٹ سے تشبیہ دی، جس پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اس بیان پر اسرائیل نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برازیلی صدر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ برازیلی صدر کے بیان واپس لینے تک انہیں اسرائیل میں خوش آمدید نہیں کہا جائے گا۔ برازیل نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور صدر لولا کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے پر برازیل نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا اور برازیل میں اسرائیلی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ واضح کے 7 اکتوبر سے جاری غزہ پر اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 29,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 62,000 سے زائد زخمی ہیں، جن میں نصف تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ اسرائیل نے روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں فلسطین کے تنازع پر ہوئی سماعت کی قانونی حیثیت کو اسرائیل تسلیم نہیں کرتا۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کے مطابق عالمی عدالت انصاف میں گزشتہ روز فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز قبضے پر اقوام متحدہ کی ہدایت پر سماعت کا آغاز ہوا، جو 1 ہفتے تک جاری رہے گی۔ اس سماعت میں 52 ممالک اور 3 عالمی تنظیمیں اپنے بیانات قلمبند اور شواہد پیش کر چکی ہیں، جس کی روشنی میں قانونی نتائج مرتب کیے جائیں گے تاکہ اسرائیلی قبضے کے غیر قانونی ہونے کا تعین کیا جا سکے۔ عالمی عدالت انصاف میں ہو رہی سماعت پر اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے دفتر سے جاری بیان میں سماعت کی قانونی حیثیت کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کی سماعت کا مقصد اسرائیل کے حق دفاع کو نقصان پہنچانا ہے۔ عالمی عدالت انصاف کی یہ سماعت 26 فروری تک جاری رہے گی اور پاکستان 23 فروری کو اپنے دلائل پیش کرے گا۔ یورپی یونین کے 26 رکن ممالک نے غزہ کی پٹی میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مستقل جنگ بندی کی راہ ہموار ہو سکے۔ یہ اطلاع یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے آج دی ہے۔ یورپی یونین کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں ہنگری کو چھوڑ کر یورپی یونین کے تمام ممالک نے اسرائیل کو غزہ کے جنوبی شہر رافع شہر پر حملے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے شہر میں موجود 15 لاکھ پناہ گزینوں کا بحران مزید گہرا ہو جائے گا۔ آئرش وزیر خارجہ مائیکل مارٹن نے اجلاس سے قبل کہا کہ رفح شہر پر حملہ تباہ کن اور غیر مناسب ہوگا۔ رفح شہر پر حملہ کرنے کے اسرائیل کے مبینہ منصوبے پر بین الاقوامی خطرے کی گھنٹی بجی ہے۔ متعدد ممالک نے اسرائیل سے تحمل سے کام لینے یا آپریشن کو منسوخ کرنے پر زور دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ ہم دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر قبضہ جاری رکھیں گے۔ اسرائیل وزارت عظمیٰ دفتر کے جاری کردہ بیان کے مطابق نتنیاہو نے کہا ہے کہ ہم سے ہمارے اہداف کی تکمیل کے بغیر جنگ بندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ہم تقریباً 5 ماہ سے اس موضوع پر شدید بین الاقوامی دباؤ کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد فلسطینی حکومت کا قیام اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہے اور حالیہ دنوں میں ہمیں ایک طرفہ شکل میں آزاد فلسطینی حکومت کے قیام کی کوششوں کا سامنا ہے۔ ہم فلسطینی حکومت کو بین الاقوامی سطح پر ایک طرفہ شکل میں قبول کیے جانے کے خلاف اتفاق رائے سے قبول کردہ فیصلے کو اسمبلی میں پیش کریں گے۔ نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ پر قبضہ جاری رکھے گا، کوئی پائیدار حل ہو یا نہ ہو۔ ہم غزہ کی پٹی اور دریائے اردن کے مغربی کنارے کی سیکورٹی اور کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ نتنیاہو نے تمام صہیونی پارٹیوں سے اپیل کی ہے کہ فلسطینی حکومت کو ایک طرفہ شکل میں تسلیم کرنے سے متعلق بین الاقوامی برادری کی کسی بھی قانونی تجویز کو اتفاق رائے سے مسترد کیا جائے۔ یہ اقدام دنیا پر ثابت کر دے گا کہ اسرائیل باہم متعلق شکل میں فلسطینی حکومت کے خلاف ہے۔ نتنیاہو نے کہا ہے کہ میں 20 سالوں سے فلسطینی حکومت کے قیام کو روکے ہوا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار روسی مخالف لیڈر الیکسی ناوالنی کی موت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ الیکسی کی اچانک موت نے مجھے یہ
سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ یہ سست لیکن مستحکم پیش رفت ہے۔ بنیاد پرست بائیں بازو کے سیاستدان استغاثہ اور جج ہمیں تباہی کے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ کھلی سرحدیں، مشکوک انتخابات اور غیر منصفانہ عدالتی فیصلے امریکہ کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہم زوال پذیر لوگ ہیں، ہم دیوالیہ لوگ ہیں۔ البتہ یہ واضح نہیں تھا کہ ٹرمپ اپنے بیان میں روسی مخالفین کا موازنہ کس سے کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی مخالف ریپبلکن پارٹی کی رکن نکی ہیلی نے اس پوسٹ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کا طرز عمل ایک محب وطن کے لیے موزوں نہیں ہے۔ ایکس پر اپنے بیان میں نکی ہیلی نے لکھا تھا کہ ٹرمپ نے الیکسی کی اہمیت کی تعریف کرنے کے بجائے امریکہ کو بدنام کیا اور اس کا موازنہ روس سے کیا۔ سعودی کابینہ نے یوم تاسیس کے موقع پر سعودی عرب کی 3 صدیوں پر محیط تاریخ کے ساتھ اس کے اتحاد اور استحکام پر فخر کا اظہار کیا ہے۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق کابینہ نے کہا ہے کہ ریاست کا مقصد اس سرزمین پر رہنے والے ہر فرد کے لیے ایک بہتر مستقبل فراہم کرنا ہے۔ کابینہ کو حالیہ دنوں میں مملکت کی سرگرمیوں، خاص طور پر مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے، پیغامات اور سربراہوں سے ہو رہی ملاقات کے حوالے سے کابینہ کو آگاہ کیا گیا۔ کابینہ نے انٹرنیشنل واٹر فورم کی میزبانی پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ میزبانی دراصل سعودی عرب کی طرف سے پانی کے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل حل کرنے میں کردار کو واضح کرتی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں آج منگل کو کابینہ کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض میں منعقد ہوئے اجلاس میں کابینہ نے ملکی اور بین الاقوامی امور اور معاملات پر غور کیا اور اہم فیصلے کیے ہیں۔ سعودی کابینہ نے مالک سمیت 9 افراد پر مشتمل تجارتی اداروں کو 3 سال کے لیے مقابل المالی فیس سے استثناء دیا ہے۔ سعودی کابینہ نے وزارت کھیل اور وزارت تعلیم کے تنظیم میں گائیڈ لائن کی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے خطے کو درپیش تازہ ترین صورتحال پر غور کیا اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ سعودی عرب غزہ میں انسانی بحران کے خاتمے پر زور دیتا ہے۔ سعودی عرب مکمل جنگ بندی کے ساتھ اسرائیلی افواج کے انخلاء اور رہائشیوں کے لیے انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران مسجد حرم میں افطار دسترخوان بچھانے کے خواہش مند اجازت ناموں کے حصول کے لیے درخواستیں جمع کرائیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے رمضان 1445 ہجری کے لیے افطار کے دسترخوان بچھانے کے لیے ضوابط مقرر کر لیے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ افطار دسترخوان بچھانے کی خواہش مند اپنے لیے مناسب مقام پسند کر سکتے ہیں۔ انہیں مکہ مکرمہ میونسپلٹی میں رجسٹرڈ شدہ یا فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی سے منظور شدہ اداروں سے معاہدہ کرنا ہوگا۔ دسترخوان بچھانے والے اجازت یافتہ اداروں سے افطار کا سامان خریدنے کے پابند ہوں گے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ انفرادی طور پر دسترخوان بچھانے والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 دسترخوان بچھانے کا ضابطہ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ خیراتی اداروں کو زیادہ سے زیادہ 10 دسترخوان بچھانے کی اجازت ہوگی۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ دسترخوان میں خشک فوڈ، گٹلی کے بغیر کھجور، کیک، پراٹھا، جوس وغیرہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ افطار کا تمام سامان سیل ہوگا اور ویب سائٹ میں دیے گئے ضابطے اور معیار کے مطابق ہوگا۔ حرمین انتظامیہ نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں افطار دسترخوان کے ضابطہ زائرین کی سہولت، آسانی اور بہتری کے لیے ہے۔ بنگلہ دیشی دارالحکومت ڈھاکہ سے سعودی شہر ریاض جا رہی سعودی ایئر لائنز کی پرواز نے کراچی میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ ڈان نیوز کے مطابق ہنگامی لینڈنگ کے دوران طیارے میں موجود ایک مسافر کی طبیعت بگڑ گئی، جسے کراچی ایئرپورٹ پر طبی امداد بھی فراہم کی گئی۔ سعودی ایئر لائن کی پرواز SW 805 آج صبح 3:57 پر ڈھاکہ سے ریاض کے لیے روانہ ہوئی۔ طیارہ ابھی ہندوستانی فضائی حدود میں تھا کہ ایک مسافر کی طبیعت خراب ہو گئی، جس پر پائلٹ نے طیارے کا رخ ممبئی کی جانب موڑ دیا۔ تاہم ایئر ٹریفک کنٹرولر کی ہدایت پر طیارے کا رخ کراچی کی طرف کر دیا گیا۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پرواز نے صبح 7:30 بجے ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ کراچی ایئرپورٹ پر سول ایویشن کی میڈیکل ٹیم نے ہنگامی اقدامات کیے۔ طیارے کے لینڈ کرتے ہی ڈاکٹر فوری طور پر پہنچ گئے، جنہوں نے طیارے میں سوار مسافر کا معائنہ کیا اور اسے طبی امداد فراہم کی، جس کے بعد پرواز کراچی سے ریاض روانہ ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں بربریت کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ 3 روز قبل شادی کرنے والا فلسطینی جوڑا بھی اسرائیلی بمباری کی زد میں آ کر شہید ہو گیا۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں رفح شہر کے قریب ایک پناہ گزین کیمپ پر فضائی بمباری کی، جس میں متعدد فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ گزشتہ روز عبداللہ نہال نامی شہری کی شادی کی رسم انتہائی سادگی سے ہوئی تھی، تاہم اپنی شادی کے 2 روز بعد ہی فلسطینی جوڑا اسرائیلی فوج کی فضائی بمباری میں شہید ہو گیا۔